بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 1,00,000 جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلایا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا؟ ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات میں آج آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین آئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن شدت سے اپنے ملک کی یاد ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی کو بہت سی دعائیں اور مال دے کر روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ امر الہی سے راستہ بلا دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ آپ علیہ السلام کسی آبادی کی تلاش میں تھے جہاں رات گزاری جائے۔ رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر آگ کی روشنی دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سامان نیچے رکھا اور وہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آگ روشن معلوم ہو رہی ہے، تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں تاکہ رات کی سردی ہمیں ستائے نہ۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اس آگ کی جانب چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدموں کے ساتھ آگ کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اچانک آپ علیہ السلام کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ علیہ السلام رک گئے اور کچھ خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے بھی پتے چاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میرے لیے اس میں کئی فائدے ہیں۔ وادی طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا دیکھا تو وہ ڈر گئے اور بھاگنے کی ترکیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرتے نہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خوف بھی ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا یہ پہلا معجزہ عطا ہوا۔ پھر رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے دبائیے۔ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ کو بہت ہی روشن پایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوسرے معجزے کی عطا ہوئی اور حکم دیا گیا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو،
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی، بچپن میں جب فرعون کو آپ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے 2 تشت آپ علیہ السلام کے سامنے رکھے، ایک ہیرو سے بھرا ہوا اور ایک دہکتے کوئلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ علیہ السلام نے ہیرو کے تشت میں ہاتھ ڈالا تو آپ علیہ السلام ہی وہ نبی ہوں گے جو میری سلطنت کو ختم کریں گے، اور اگر آپ نے دہکتے کوئلے اٹھائے تو آپ علیہ السلام وہ نہیں۔ پہلی صورت میں اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کر دینا تھا۔ آپ علیہ السلام تو ہیرو کے تشت کی جانب ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جلتا سرخ کوئلہ پکڑا کر آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اسی لکنت کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما، اور وہ لکنت ختم ہو گئی۔ دوسری دعا کہ یا اللہ، مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون بطور وزیر عطا فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی فتنہ فرعونیت کے زمانے میں ہوئی تھی، لیکن اس دن پیدا ہوئے تھے جس دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم کی التجا پر حکم دیا تھا کہ ایک دن بچے قتل کرنا اور دوسرے دن چھوڑ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور وزیر ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور اسے اپنے نبی ہونے کا بتایا تو اس نے کہا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دونوں معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، تم جنہیں معجزات کہتے ہو یہ تو جادو ہے، تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے سوچا، یہ تو جادو ہے اور جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے گا، سو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو، اور یہ مقابلہ ایک مقررہ دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا، جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا، اور اس ملک میں اسی کے دین کا سکہ رائج ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گھمنڈ اور تکبر توڑا جائے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور ادھر خود مقابلے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے قائم کیے اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگروں کو منگوایا۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1,00,000 سے زیادہ دوسرے ملکوں سے جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا، تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے، اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تم میں سے ہر ایک کو انعام سے نوازوں گا۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا اور نعرہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ وقت مقرر پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائیں۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1,00,000 جادوگروں کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تخت لگایا گیا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت آسیہ علیہ السلام بھی اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترس گئیں۔ وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہجوم پر نگاہیں دوڑا رہی تھیں۔
تاکہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں، اور دل ہی دل میں دعا گو تھی، الہی میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو فاتح بنا، اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدے میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کا آغاز کیا گیا، بڑے دھوم دھام سے اس کا اعلان کیا گیا۔ جادوگروں نے عذروئے ادب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکیں اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئیں اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں کراہم مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اسدہ بن گیا اور جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رخ کر کے منہ کھولا تو خوف کے مارے فرعون کی چیخیں نکل گئیں اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسدہ فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون خوف کے مارے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام تو سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت کر میدان میں فاتح قرار پائے۔ میدان مقابلے میں جب جادوگروں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ جان گئے یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائے۔ اس طرح وہ 1,00,000 جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، اے جادوگروں، میں جان گیا موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے ہی یہ فن سیکھا ہے۔ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا ہے، میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ کہنے لگا، میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا۔ مگر جادوگروں نے اس کے جواب میں یہ اعلان کیا، یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس طرح وہ جادوگر جو دن میں ایمان لائے تھے رات کو شہید کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی ماں کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ بچپن میں تقریباً 12 سال تک آپ علیہ السلام کی پرورش کی اور ایک ماں کی طرح آپ علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ مقابلے والے دن وہ محل میں ایک کھڑکی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے محبت تو پہلے ہی تھی اور بلا دلیل موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی تھی، لیکن مقابلے کے دن کی صورتحال دیکھ کر رہا نہ گیا، بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے اقرار بھی کر لیا۔ اس طرح فرعون نے آپ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا اور آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا، لیکن فرعون نے آپ علیہ السلام کو تپتی ریت اور کوئلے پر لیٹنے کی سزا دی، سر میں کیل بھی ٹھونکے۔ ان اذیتوں میں آپ علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی۔ میدان مقابلہ کی فتح حاصل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع تر چلا جا رہا تھا۔ لوگ جوک در جوک موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اپنا نام لکھواتے چلے جا رہے تھے۔ ادھر فرعون کا غضب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جیسے جیسے خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع ہوتا جا رہا ہے، اس نے آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے حواریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔
ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلائی اور فرعون کے ظلم و ستم کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر اور استقامت سے کام لو۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی زمین کا وارث بناتا ہے، مگر اپنے بندوں میں سے بناتا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام ہے۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ آدمی ہماری سلطنت اور بادشاہت کے نظام کو مزید خراب نہ کرے۔ مگر اس وقت دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں سے کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اسی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور تمہیں عذاب پہنچے گا، وہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اتنی نشانیوں کے باوجود عقل کے اندھے رہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا اور اس نیک شخص کی ایک بھی بات نہ سنی۔ یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔